لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف میقات سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ مسجد عائشہ سے آپ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ مسجد جورانہ سے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے پاس جو بہترین آپشن ہوگا وہ مسجد عائشہ کا ہوگا۔ دیکھیں، مسجد جورانہ وہ مقام ہے جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ ادا کیا، ورنہ آپ لوگوں پر دم واجب ہوگا اگر آپ لوگ مکہ میں داخل ہوئے بنا عمرہ کی نیت کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جس وقت آپ لوگ عمرہ پر جائیں تو آپ لوگوں کا دل کرے کہ آپ لوگ مزید عمرے وہاں پر کرنا چاہیں، یعنی کہ نفلی عمرے آپ لوگ وہاں پر کرنا چاہیں، تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور آپ لوگ کس جگہ سے عمرہ کی نیت کر کے واپس آئیں اور اپنا عمرہ ادا کریں۔ اور دیکھیں، بہت سے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دوبارہ میقات پر جانا ہوگا، میقات سے ہی عمرہ ادا ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے آپ لوگ عمرے کا احرام باندھ کر، یعنی کہ نیت کر کے واپس آ سکتے ہیں اور اپنا عمرہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی ہوٹل سے احرام باندھ سکتے ہیں عمرے کا یا نہیں، اور یہ کہ آپ لوگ کتنے دن کے بعد دوسرا عمرہ کریں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا، تاکہ کوئی بھی اہم معلومات آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جس وقت کوئی بھی شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مزید عمرے وہاں پر کرے۔ دوسرا عمرہ پہلے عمرہ کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی نفلی عمرہ ہو گیا یا نفلی حج ہو گیا، یہ بہت بڑی ایک عظیم سعادت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور آج کل جیسے حرم پاک کے اندر پابندیاں ہیں، بنا احرام کے کوئی بندہ بھی مطاف میں نہیں جا سکتا، یعنی کہ نفلی طواف نہیں کر سکتا ہے۔ تو کچھ صورتیں ہیں جن کے ذریعے انسان نفلی طواف کر سکتا ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسان دھوکہ دہی کے بغیر نفلی طواف مطاف میں جا کے ادا کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ لوگ عمرے کا احرام باندھ کر آئیں اور عمرے کے درمیان میں آپ لوگوں نے نفلی طواف کرنا ہے، لیکن وہ بھی آپ لوگ پہلے سیکھیں کہ کس طرح سے ادا کرنا ہے، کہ کہیں آپ خلاف سنت عمل نہ کر دیں نفلی طواف کرتے ہوئے عمرے کے دوران۔ تو اس کا ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ تو اس ویڈیو کے آخر میں بھی اس جگہ پر وہ ویڈیو آئے گی، آپ لوگ اس پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عمرے کے دوران نفلی طواف کیسے کرنا ہے، کہ آپ لوگ سنت کی خلاف ورزی بھی نہ کریں اور آپ لوگوں کا نفلی طواف بھی صحیح ہو اور عمرہ بھی صحیح طرح سے ادا ہو۔ تو دیکھیں ناظرین، جب آپ لوگ مکہ کے اندر ہوں گے، حرم پاک میں ہوں گے، یعنی کہ حدود حرم میں، تو پھر آپ لوگوں نے نفلی عمرہ کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف میقات سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ مسجد عائشہ سے آپ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ مسجد جورانہ سے۔ اور وہ ریزن یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مجبوری تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنعیم کی جگہ پر بھیجا تھا، یعنی کہ جہاں پر اب مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، لوگ وہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مجبوری کی حالت میں تھا، لیکن دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عمرہ ادا کیا اور وہ مسجد جورانہ سے ادا کیا تھا۔ تو مسجد جورانہ دیکھیں میقات نہیں ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حدود حرم کے باہر جا کر ہم لوگ احرام باندھ کر واپس آ سکتے ہیں اور اپنا عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، نہ مسجد جورانہ یعنی کہ جورانہ کا جو مقام ہے، نہ وہ میقات ہے، اور نہ تنعیم یعنی کہ جس جگہ پر اب مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، نہ وہ میقات ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جورانہ جہاں پر اب بنی ہوئی ہے وہاں سے عمرہ کیا تھا احرام باندھ کر، اور عمرے کی نیت کی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم کی جگہ، جس جگہ پر اب مسجد عائشہ ہے، وہاں بھیجا تھا کہ آپ وہاں سے احرام باندھ کر نیت کر کے آئیں۔ تو اب ہمارے پاس دلیل موجود ہے مسجد عائشہ کی بھی اور مسجد جورانہ کی بھی۔ تو مسجد عائشہ جو ہے وہ قریب ہے، مسجد جورانہ تھوڑی دور ہوتی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کے پاس جو بہترین آپشن ہوگا وہ مسجد عائشہ کا ہوگا۔ دیکھیں، مسجد جورانہ وہ مقام ہے جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ ادا کیا، اور مسجد عائشہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ وہاں سے احرام باندھ کر آئیں۔ تو یہ دونوں صورتیں آپ لوگوں کے پاس ہیں، لیکن آپ لوگ مسجد عائشہ سے اگر باندھ کر آتے ہیں تو آپ لوگوں کا کم وقت لگے گا اور آپ لوگ جلدی احرام باندھ کر واپس آ جائیں گے۔ دوسری چیز یہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عام لباس میں ہی ان مقامات پر جانا ہے، اور آپ لوگ وہاں سے پھر احرام کی چادریں باندھیں، اور عورتیں جو ہیں وہ وہاں پر احرام والا لباس پہنیں اور پھر وہاں سے نیت کر کے واپس آئیں۔ تو دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ بے شک
غسل اپنی ہوٹل سے کریں، احرام کی چادریں اپنی ہوٹل سے باندھ لیں، عورتیں احرام والا لباس اپنی ہوٹل سے پہن لیں اور مسجد عائشہ جائیں، اور وہاں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے آپ لوگ عمرے کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کا نام احرام ہے۔ جب آپ نیت کریں گے وہ حالت احرام ہوتی ہے، لباس احرام نہیں ہے۔ لباس تو احرام کا لباس ہے، جیسے یہ عام روٹین میں ہمارا سلا ہوا لباس ہے، ایسے ہی مردوں کے لیے وہ 2 چادریں جو ہوتی ہیں وہ احرام کا لباس ہے، یعنی کہ شرط ہے احرام کے لیے۔ تو لباس آپ لوگ کہیں سے بھی پہن سکتے ہیں، وہاں جا کر بھی آپ لوگ تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی ہوٹل سے تبدیل کر کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن نیت کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مسجد عائشہ جانا ہوگا، یعنی کہ حدود حرم سے باہر نکل کر آپ لوگوں نے مسجد جورانہ یا مسجد عائشہ، ان 2 مقامات سے آپ لوگ احرام یعنی کہ عمرے کی نیت کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ میقات جانا چاہتے ہیں طائف وغیرہ میں، تو پھر آپ لوگوں پر لازمی ہے کہ آپ لوگ جب واپس آئیں گے تو آپ لوگوں نے میقات سے احرام باندھنا ہے عمرے کا۔ اور اگر آپ لوگ طائف وغیرہ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے احرام لازمی ساتھ لے کر جانا ہے، ورنہ آپ لوگوں پر دم واجب ہوگا اگر آپ لوگ مکہ میں داخل ہوئے بنا عمرہ کی نیت کے۔ اور یہ کہ آپ لوگ کتنے دن کے بعد دوسرا عمرہ کریں۔ تو دیکھیں ناظرین، بہت سے لوگ اب کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، ہر روز دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہر روز آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے، تو آپ لوگ بے شک ہر روز عمرہ ادا کریں۔ اور جیسے آج کل ہے کہ نفلی طواف کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ احرام کی چادریں لپیٹ کر جانا ہوتا ہے، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جائیں تو دھوکہ نہیں ہوگا، ورنہ دھوکہ دہی میں وہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر بہتر یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہمت اور صحت دی ہے تو آپ لوگ ہر روز عمرہ ادا کریں۔ اور اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت یا اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ لوگ ہر روز عمرہ ادا کر سکیں، تو پھر آپ لوگ 1 دن چھوڑ کر 1 دن عمرہ کر لیں۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو 2 دن چھوڑ کر لیں، لیکن جن لوگوں میں ہمت ہے وہ بے شک ہر روز کریں، کوئی ایشو نہیں ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے اس میں، جتنے عمرے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہر عمرے کے بعد بال کٹوانے ہوں گے یا حلق کروانا ہوگا؟ تو دیکھیں، ہاں، ہر عمرے کے بعد آپ لوگوں نے حلق کروانا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دفعہ حلق کروا لیں گے تو بال تو بڑھیں گے ہی نہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ حلق ان کی خواہش ہوتی ہے، ہمت بھی ان کی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بال بڑھیں گے تب ہم عمرہ کریں گے تاکہ کٹوا سکیں۔ تو دیکھیں، ایسا نہیں، اگر آپ لوگ صبح کے ٹائم حلق کرواتے ہیں تو بے شک آپ 3-4 گھنٹے بعد دوبارہ حلق کروا کے چیک کر لیں، پھر بھی بے شک سوئی کی نوک کے برابر ہی بال کٹیں گے ضرور، اور حلق اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ لوگ صبح کے ٹائم عمرہ کریں اور شام کے ٹائم پھر دوبارہ کر لیں، پھر بھی آپ لوگوں کا حلق جو ہے وہ ہو جائے گا اور عمرہ بھی صحیح ہوگا، لیکن اس میں پھر تھکاوٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ بے شک آپ لوگ ہر روز عمرہ ادا کر لیں، یا 1 دن چھوڑ کر 1 دن۔ حلق کا کوئی ایشو نہیں ہے، حلق ادا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ آپ لوگوں کے کوئی عزیز و اقارب یا دوست رشتہ دار کوئی بھی عمرہ پر گئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔